باپ کی دعا اولاد کے حق، اور جب باپ کی دعا سمجھ میں آ رہی تو باپ کی بد دعا بھی سمجھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ تمہارے باپ کا حق تم پر یہ ہے کہ پہلے تو یہ جان لو کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے اور تم اپنے باپ کی فرع ہو۔ اور اصل اور فرع سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال، کوئی درخت زمین کے اوپر نہیں رہتا جب تک کہ زمین کے اندر سے اس کا آغاز نہ ہو۔ جو اندر رہتا ہے اسے اصل کہتے، جو باہر رہتا ہے اسے فرع کہتے۔ تو دکھائی تو باہر والا دیتا ہے، اندر والا دکھائی دیتا نہیں ہے، لیکن اگر اندر والا نہ ہو تو باہر والا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر باپ نہ ہو تو اولاد کا وجود ممکن نہیں ہے۔ یہ سنت خدا ہے، ورنہ خدا چاہتا تو آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح وجود دے دیتا، خدا چاہتا تو زمین سے پودوں کی طرح نکال دیتا، نہ اس نے اوپر سے برسایا نہ زمین سے اگایا، اس طرح سے بنایا کہ ایک کو ماں قرار دیا ایک کو باپ۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ رہوں ماں کے شکم میں، پلوں ماں کی گود میں، مگر میں ہوں کس کی فرع؟ اپنے باپ کی۔ امام فرما اِنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ پھر ارشاد فرماتے کہ جب بھی تم اپنے اندر کوئی بہترین صفت، کوئی اچھی خوبی محسوس کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس صفت اور خوبی کو اپنے باپ کی طرف لوٹاؤ۔ بولا کیا مطلب؟ کہ کوئی صفت ہو نہیں سکتی جب تک کہ موصوف نہ ہو۔ موصوف ہے تو صفت ہوگی، موصوف نہیں تو صفت نہیں ہو سکتی، اور صفت موصوف کے بغیر نہیں، موصوف اگر بیٹا ہے تو باپ کے بغیر نہیں۔ تو ہماری صفات ہمارے اعمال کے نام سے، اور ہمارے اعمال ہماری وجہ سے، اور ہم اپنے والد کی وجہ سے۔ تو ہر خوبی پر جو خدا نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا سر چشمہ وجود دینے کی حیثیت میں باپ کی طرف انسان کو مجبور کر رہا ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو انسان کا وجود نہ ہو۔ اور رہا مسئلہ باپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، گرچہ بہت تفصیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد جناب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام، عظیم شخصیت، لیکن جناب عبداللہ کا انتقال اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہو گیا، اور اتنا پہلے ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے جب آنکھیں کھولی اس دنیا میں تو آپ یتیم کہلائے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے۔ روایت کا جملہ، خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، حبیب ہم نے آپ پر سے آپ کے والد کے سائے کو اس لیے اٹھا لیا کہ آپ نبوت کے بوجھ کے ساتھ اطاعت والد کا بار اٹھا نہیں سکتے تھے۔ کچھ تو وزن ہے، اگر کوئی وزن نہ ہو تو ساری امت کا وزن اٹھائے، صرف امت نہیں ساری انسانیت کا وزن اٹھائے، اور خالی انسانیت نہیں عالمین کا وزن اٹھائے رحمت کے نام سے۔ خدا اسے اس کے باپ سے محروم کر، اور باپ کا مقام بتاتے ہوئے محروم کرے۔ اللہ عام طور پر باپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ باپ کی دعا ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ بیان کر دی۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو دعا دی۔ باپ کی دعا کا اثر، علی اکبر کا مقام جو آپ کے سامنے ہے، کربلا کی تاریخ میں شہیدوں کی فہرست میں اکبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اکبر اپنے مقام پر ولایت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جنہیں امام زمانہ علیہ السلام اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اکبر شہزادہ
18 سال کا، باپ کی دعا کا اثر کیا تھا، اور باپ نے یہ دعا دی کب ہے؟ بیٹے کی صفات تو آپ کے سامنے ہیں، میں خالی دعا کا موضوع مکمل کرنا چاہوں گا۔ منزل قصر بنی مقاتل پر جب امام علیہ السلام کا کاروان پہنچا اور امام علیہ السلام ذوالجناح کی پشت پر، ایک لحظے کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اچانک آپ کی زبان مقدس سے آنکھیں کھولنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ قریب ساتھ چل رہے تھے جناب علی اکبر، بابا کی زبان مقدس سے جملہ سنا 3 دفعہ قریب اور آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان یہ آپ نے کلمہ استرجا خدا کی حمد کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ میرے اپنے الفاظ، ہم پوچھیں گے خیریت تو ہے، کیا بات ہو گئی، کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے۔ امام نے ارشاد فرمایا بیٹا میری آنکھیں بند ہوئیں، ایک لحظے کے لیے میں نے خواب دیکھا کہ کوئی منادی کہہ رہا کہ یہ قافلہ تو آگے آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور چونکہ شہادت والحمد للہ ہے۔ جناب علی اکبر نے جملہ ارشاد فرمایا بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ یہ سوال بالکل ایسے جیسے مولائے کائنات نے رسول خدا کی بارگاہ میں کیا تھا جب اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کی شہادت کی خبر دی تھی، تو مولا فرما رہے تھے یا رسول اللہ جب یہ وقت آئے گا تو کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ وہی جملہ جناب علی اکبر، الفاظ مختلف ہیں مفہوم ایک ہے۔ بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ مولا فرماتے قسم پروردگار عالم کی عزت ہم حق پر۔ تو جوان بیٹا باپ سے کہتا بابا پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت امام نے فرمایا خدا تجھے ایسی جزا دے جیسے کسی باپ کی طرف سے بہترین جزا بیٹے کو دی جاتی ہے۔ تو باپ کی دعا کا اثر، بیٹی کی شخصیت، اللہ اکبر، اتنا بلند مقام کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے قدم مکمل ہوئے وہیں سے علی اکبر علیہ السلام کا سرہانہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی شہادت کے دن سے لے کر اور رجعت کے دن تک کے لیے سرکار سید الشہداء کے قدموں میں الفاظ پلٹ دیتا ہوں، باپ کے قدموں میں بیٹا موجود ہے۔ کون حسین سے کتنا قریب ہے؟ یہ تو آپ نے 1000 مرتبہ سنا جملہ کہ امام نے سلام کا جواب اپنی ذریعہ مقدس سے دیا اس جوان کو جو اپنے ماں باپ کو زیارت کرانے کے لیے مشکلات برداشت کرتے ہوئے لے کر پہنچا تھا۔ تو خالی سلام کا جواب اگر حسین دے دیں تو اطاعت گزار بیٹا پھولے نہ سمائے، اس کا مقام کتنا بلند ہے جو حسین کے قدموں میں رہتا ہے۔ علی اکبر کو بابا کی طرف سے دعا ملی، تو باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ اور پھر ایک اور شخصیت، چونکہ یہاں پر پہنچ کے ہم کہتے ہیں غیر معصوم کی مثال لائی، یہ تو معصوم کی مثال تھی، تو آئیے غیر معصوم کی مثال آپ کی خدمت مقدس میں بیان کر۔ بہت عظیم شخصیت شہاب الدین مرشی النجفی، آیت اللہ کی منزل پر علم کے اعتبار سے پہنچے ہوئے، عرفان عمل اتنا بلند تر
کہ مرشی النجفی کے نام سے آج صاحبان علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز، اس مقام تک آپ کیسے پہنچے، بعض کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا واقعہ، بعض کہتے ہیں یہ آپ کے بیٹے کا واقعہ. محمد ابن شہاب الدین یا خود شہاب الدین کا واقعہ. ہوا کیا تھا کہ ان کی ماں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ، اور بابا آرام کر رہے تھے. ماں کہتی ہے کھانا تیار ہے، بابا کو بلا کے لاؤ، اور باپ سو رہا ہے. ماں کے حکم کی پیروی کرنا ہے اور باپ سو رہا ہے، کرے تو کیا کرے. عجیب کام کیا. یہ بابا کے پاس پہنچے، بابا کو اٹھایا کیسے؟ اپنے رخسار بابا کے قدموں کے ساتھ ملنا شروع کیے. اٹھانے کا انداز دیکھیے. آپ ہلاتے ہیں، آپ پانی چھڑکتے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں، انداز مختلف ہو سکتا. بچے نے عجیب کام کیا. اپنے پھول جیسے رخسار اپنے باپ کے تلوے سے ملنا شروع کیا. اور جب کوئی نرم چیز پاؤں سے بار بار مس ہو تو انسان کی آنکھ کھل جاتی. دیکھا تو کھلا ہوا بیٹا. پوچھا بیٹا، بڑی محبت آئی. کیا بابا ماں بلا رہی ہے، کھانا تیار ہے. پہلے قریب بلایا اپنے بچے کو، سینے سے لگایا اور کہنے لگے پروردگار میرے بیٹے کو مروج دین آل محمد قرار دینا. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اتنی بلند تر ہوئی کہ علماء کی صف میں، نجف کے علماء میں مرعشی خاندان کو اتنا بلند کیا کہ نجف سے قم تک، مولائے کائنات سے سیدہ فاطمہ بنت امام موسی کاظم علیہ السلام تک آغائے مرعشی النجفی. باپ کی دعا اولاد کے حق. اور جب باپ کی دعا سمجھ میں آ رہی تو باپ کی بد دعا بھی سمجھ لیجیے کہ تاکہ اگر کوئی انسان باپ کی دعا نہ لے سکے تو کم از کم باپ کی بد دعا بھی نہ لے. باپ کی بد دعا کے اثرات کیا ہو سکتے؟ باپ کی بد دعا کے اثرات میں سب سے سخت ترین اثر جسم کی صحت و سلامتی کا ختم ہو جانا. باپ کی بد دعا کا اثر انسان کا بدبخت ہو جانا. باپ کی بد دعا کا اثر انسان کی جنت اس سے دور ہو جانا. روایت کے روشنی میں پروردگار قبول نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ پروردگار قبول نہیں کرتا نہ پروردگار کی حجتیں قبول کرتی. فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، فرماتے ہیں میں اپنے بابا کی خدمت میں موجود تھا. میں نے اپنے بابا کے ایک چاہنے والے کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ چاہنے والا اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ایسے چل رہا تھا میرے بابا کے سامنے کہ جیسے اس زمانے میں مالک غلاموں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے. اب آج کل تو وہ اسٹائل سوائے برے افراد کے اختیار نہیں کیا جاتا کہ یہ سینہ نکال کر ایک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ اسٹائل پہلے تھا ان کا جو غلاموں کے ساتھ چلتے تھے تک متکبرین. امام فرماتے ہیں میرے بابا نے جیسے ہی اسے دیکھا اپنے اس چاہنے والے کی طرف سے آپ نے منہ موڑ لیا. پانچویں امام فرماتے ہیں جب تک میرے بابا زندہ رہے زندگی بھر اس جوان سے بات تک نہ کی جو اپنے باپ کو اہانت کے ساتھ باپ کی توہین کرتے ہوئے رویہ اختیار کرے. زمانے کا امام اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور جس سے زمانے کا امام بات تک نہ کرے شفاعت کیا کرے گا اس کی. سارے نقصان اپنے مقام پر اگر زمانے کا امام چھوڑ دے تو آپ کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟